سیگل کو جو انہوں نے بلا کے وصیت ہی سمجھیں، یہ کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ 5 لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ 5 لوگوں میں یہ جنرل مشرف بھی تھے، اس میں بریگیڈیئر اعجاز تھے، ابھی کاف لیگ کے جو ہیں پرویز الہی تھے۔ سے جنرل مشرف کا رابطہ ہوا، انہوں نے سیکورٹی مانگی، انہوں نے کہا جی آپ مت آئیں ادھر، یہ آپ کے لیے بہت برا ہوگا، اگر ہم آپ کو سیکورٹی پرووائڈ نہ کریں تو آپ نہیں بچ سکتی، آپ کے خلاف یہ چل رہا ہے، آپ کے خلاف لہر ہے ایک۔ اس میں وہ دونوں طرف سے اس کی تصدیق ہے، لیکن انٹینشن کیا تھی اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں، جنرل مشرف بھی کہہ رہے ہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ وہ انہوں نے لینڈ کیا تو دبئی کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ سب کے سامنے وہ نظر آ رہا ہے، وہ ان سے خاص طور پہ آ کے ملے کہ جی آپ کے خلاف یہ ہو رہا ہے، آپ جیسے ہی لینڈ کریں گے آپ پہ اٹیک ہوگا اور آپ کو جان سے مارنے کی آپ کی اسیسینیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ نیشنل ہو یا انٹرنیشنل۔ اس بیان سے لگتا ہے یہ جو انٹیلیجنس ایجنسی دبئی کی تھی اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ باہر کا ہاتھ زیادہ مضبوط تھا، پاکستانیوں نے تو صرف کام ہی کرنا تھا۔ تو وہ آئیں تو آتے ہی آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا۔ اس وقت تو بے شمار لوگ شہید ہوئے، سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے، لیکن وہ انہوں نے اللہ نے بچانا تھا بچا لیا۔ ISI کے چیف ہوتے تھے جنرل ندیم تاج، وہ جس روز یہ واقعہ ہونا تھا اس سے ایک رات پہلے تقریباً 2 بجے کے قریب وہ بی بی سے ملنے ان کے گھر گئے۔ اس وقت اس سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے کافی سارے لوگ ان کے ساتھ میٹنگ میں تھے کہ اس کے انتظامات کا جائزہ لینا، اس چیز کا وہ جو لیاقت باغ میں جلسہ ہونا تھا اس کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ ہوئی تھی۔ میٹنگ کو تقریباً 1-1.5 بجے یا سمجھیں 12:30 سے 1 بجے کے درمیان ختم ہو گئی۔ تو وہ ندیم تاج صاحب آئے، انہوں نے براہ راست آ کے بی بی سے ملے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ صبح بہت خطرہ ہے، آپ جلسے میں تشریف نہ لائیں یا پوسٹ پون کر دیں، آگے پیچھے کر لیں، باقی یعنی روٹین میں آ جائیں گی ساری چیزیں۔ اس سے پہلے کہ بی بی کچھ کہتی، رحمان ملک صاحب نے مداخلت کی کہ جی نہیں ہم جائیں گے اور یہ ہم اتنے بزدل لوگ نہیں ہیں، ہم حالات کا مقابلہ کریں گے اور خطرات ان چیلنجز کو ہم قبول کرتے ہیں، تو بی بی جائیں گی۔ یہ بات سن کے جب بی بی نے خود نہیں کوئی جواب دیا، وہ اٹھ کے اندر چلی گئی۔ پھر بعد میں ندیم، میرا سورس ہے تیسرا آدمی جس کا میں نام بتانا نہیں چاہ رہا، اس کی تردید کسی نے نہیں کی، انکلوڈنگ رحمان ملک، انہوں نے تردید اس بات کی نہیں کی۔ ایک بیک اپ گاڑی تھی، مرسڈیز بیک اپ گاڑی تھی، جس میں وہ خطرے کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے لیڈر کو کچھ ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان کو ریسکیو کر کے ہاسپٹل تک پہنچایا جائے یا ریسکیو کر کے گھر پہنچایا جائے۔ وہ گاڑی آپ جنہوں نے دیکھی، ہم تو نہیں شاہد ہیں نا اس بات کے، وہ گاڑی ایسی تھی کہ رحمان ملک صاحب آئے، انہوں نے ڈرائیور کو بلایا، 2-3 بندے بٹھائے اور سختی کے ساتھ کہا کہ گاڑی آگے نکالو۔ راستہ تھا لیفٹ کا، جو حکومت نے یا انتظامیہ نے بنایا ہوا تھا، وہ لیفٹ کا راستہ تھا، لیفٹ سے نکل کے آپ نے DAV کالج روڈ سے ہوتے ہوئے مری روڈ پہ چڑھنا تھا۔ انہوں نے لیفٹ کا راستہ بند کیسے ہو گیا، کس نے بند کیا؟ وہ پھر رائٹ کو مڑی، جیسے مڑی وہ سب نے دیکھا اور یہ گاڑی نکل کے رائٹ کی طرف ہی گئی ہے، گاڑی بہت آگے نکل گئی، تقریباً 2 فرلانگ آگے چلی گئی جب دھماکہ ہوا۔ دھماکہ کسی اور نے کیا، لیکن وہ جو جیکٹ پہنی ہوئی تھی اسی بندے نے پہنی ہوئی تھی جو فائرنگ کر رہا تھا، وہ بھی اڑ گیا۔ وہ جب کمیٹی چوک کے قریب پہنچے تو پھر انہوں نے وہ آگے کو گاڑی تھی، میرے خیال شہری رحمان کی تھی، وہ اس میں وہ ہاسپٹل لے کے گئے، اس وقت اس جگہ پہ ایکسپائر ہو گئی تھی۔ ہر بندہ مانتا ہے کہ جی وہ حملہ ہوا اور فوت ہو گئی، کیسے فوت ہوئی اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیور کنٹروورسی کیوں ڈالی اچانک؟ سر میں لیور لگا جب نیچے آ رہی تھی، وہ ریکارڈ پہ بھی آ چکا ہے کہ گولی سے دوپٹہ اڑا اور ان کے ادھر گولی لگی سر میں اور وہ نیچے ایسے ہی گر گئیں۔ وہ پھر نیچے ناہید خان تھی جو بھی تھا، وہ موقع پہ ہی شہید ہو گئیں۔ 3 فائر پہلے ہوئے، انہوں نے سنا بھی، 1 فائر بی بی کو لگا بھی، اس کی بلٹ بھی ریکور ہو گئی، ایک سائن بورڈ کے پہ لگی تھی، اور وہ بعد میں ایک FIA کے آفیسر نے وہ نالے شالے بند کر کے اس کو نکالا۔ اس نے انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کی جس میں اس نے یہ ثابت کیا
کہ بلٹ لگی ہے اور بلٹ یہ ہے، جس طرف سے بلٹ آئی تھی اس نے اس ڈائریکشن میں وہ ایک سائن بورڈ دکھایا کہ بھئی اس سائن بورڈ پہ جو ٹریفک سائن ہوتا ہے اس پہ دکھایا کہ جی یہاں پہ بلٹ لگی ہے، اس کے نیچے جا کے نالے میں، اس نے پھر اس نالے سے بند کر کے اس میں سے نکالی وہ بلٹ ریکور کی، اس کی رپورٹ مرتب کی۔ جو لوگ تھے جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے، جس میں ملٹری بھی تھی، آرمی بھی تھی، انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی تھیں، انہوں نے اس رپورٹ کو شامل نہیں کیا انویسٹیگیشن میں۔ شوہر زرداری صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے جو بعد میں پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنا، حالانکہ قانون کے مطابق ایسی اسیسینیشن پہ، اور اتنی اہم، اتنی ہائی پروفائل اسیسینیشن ہو، دنیا کی کوئی طاقت منع نہیں کر سکتی، قانون میں نہیں ہے، بیٹا ہو، خامند ہو، جو بھائی ہو، کوئی بھی ہو، منع نہیں کر سکتا، ان کو پوسٹ مارٹم ہونا ہی ہونا ہے۔ کیوں پوسٹ مارٹم روکا گیا؟ اس گولی کو چھپانے کے لیے یا کوئی اور مقاصد تھے؟ پوسٹ مارٹم روکا، ویسے تو وہ جو کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے انہوں نے، مجھے ڈاکٹر مصدق نے بتایا تھا پوسٹ مارٹم ہوا تھا، لیکن اس کی جو آخری رپورٹ ہوتی ہے وہ لی نہیں انہوں نے، کہ میرا سورس وہ ڈاکٹر ہے جس نے پوسٹ مارٹم کیا، جس نے یہ پورا سینہ انہوں نے چاک کیا، وہ ڈاکٹر تصدق صاحب نے بتایا کہ انہوں نے یہ بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ کرائم سین کسی بھی حادثے کا اہم ترین جز ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کرائم سین سے مجرم کی طرف تلاش میں جایا جاتا ہے، اگر وہی دھل گیا، کرائم سین ہی نہیں رہا تو مجرم تک کیسے پہنچیں گے آپ؟ انہوں نے اس لیے کرائم سین اس انداز میں واش کیا کہ سڑک کی نچلی تہہ بھی نکل آئی، اتنی طاقت کے ساتھ اسے اڑایا، وہ خون بہہ گیا، خون صاف ہو گیا، جو وہاں پہ موجود تھے شواہد جو اکٹھے کرنا ضرورت تھی اس وقت، جو سرکمسٹانشل ایویڈنس کو قائم کرنا یا بنانا یا اکٹھے کرنا وہ بہت ضروری تھا، وہ اس کو واش کر دیا۔ خالد شہنشاہ ہمیشہ سے ہی اس فیملی کے ساتھ منسلک رہے، باہر بھی گئے، بھٹو دور سے ان کے ساتھ تھے، اس سے پہلے تھے، لیکن اٹیچمنٹ زیادہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ تھی، تو وہ قابل اعتبار لوگوں میں سے شامل تھے کہ وہ جو پروٹیکشن کرتے تھے ان میں سب سے پیش وہی ہوتے تھے۔ تو اس میں آپ دیکھیں انہوں نے بعد میں سٹوریاں چلیں کہ یہ غلط تھا کہ وہ اس قسم کی حرکتیں ہم سب نے دیکھی کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ گردن سے اوپر مارو، نیچے انہوں نے ایک بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ ہاں وہ گھر سے باہر نکلے یا زرداری ہاؤس جانے کے لیے یا روٹین میں جیسے نکلتے ہیں وہ نکلے، تو 2 موٹر سائیکل سوار آئے، انہوں نے سیدھی گولیاں ماری، ختم، جگہ پہ ہی ختم ہو گیا، اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے، اس کو ڈیڈ ہو چکا تھا، لیکن اس کا بھی کوئی مجرم نہیں پکڑا گیا۔ تو انویسٹیگیشن کی ایک ویو شروع ہوئی، پلان جو تھی، وہ جو بریگیڈیئر جاوید اقبال تھے وہ فوری طور پہ آرمی ہاؤس پہنچے، مشرف صاحب سے انہوں نے میٹنگ کی، پلان کیا کہ انہوں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے۔ اس پلان کے نتیجے میں انہوں نے جو فوری طور پہ، یعنی say about 1 hour after the incident، کہ انہوں نے آ کے قرار دے دیا کہ فلانے لوگ پکڑے گئے ہیں، جس میں سے جو ٹیلی فون پر باتیں کر رہے تھے کہ جی ہمارا مقصد اچیو ہو گیا، اور دوسرا یہ کنٹروورسی ڈالی کہ جی یہ لیور کے لگنے سے ہوئے۔ UN کمیشن جو تھا اس نے 11 نکات پر نشاندہی کی، نام لیے کہ کون لوگ اس میں انوالو ہو سکتا ہے، اور شکوک کا اظہار کیا کہ فلاں بریگیڈیئر ادھر کیا کر رہا تھا، فلاں بندہ جو تھا ادھر کیا، اس کا کیا کام تھا ادھر۔ حکومت کا قصور یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن اپنی مرضی سے کی، اور انویسٹیگیشن میں رحمان ملک کو اس کا انچارج بنایا، جنہوں نے جو کویشنئر گیا ان میں سے وہ مخدوم امین فہیم بھی تھے جن کا نام تھا کہ ان سے بھی کویشچن کرنا ہے، ناہید خان تھیں، باقی جو لوگ تھے اس میں گاڑی میں بیٹھے یا گاڑی کے باہر تھے، اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا رحمان ملک نے۔ اس کے بعد آئی اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کرائم سین دھونے کے بعد انہوں نے ڈرامہ کیا، ایک جیسے نہیں ڈرامہ سٹیج کرتے کہ جی یہاں فلاں چیز پڑی ہوئی تھی، یہاں فلاں چیز پڑی ہوئی تھی، یہاں سے گزر کی، ایکٹ کر کے بتایا۔ ایکٹ کرنے میں اور حقیقت دیکھنے میں الگ چیز تھے۔ اس میں ایک الزام یہ بھی لگا کہ جی بیت اللہ محسود نے مروایا ہے۔ 15 دسمبر کو بیت اللہ محسود کی
طالبان جو تنظیم ہے وہ معرض وجود میں آئی۔ اس کے بعد 12 دن کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اس دوران اس نے خود پریس کانفرنس کی بیت اللہ محسود نے کہ ہم عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ 5 لوگ جو پکڑے تھے، یہ ان میں سے 3 سرگودے سے پکڑے گئے تھے ویل بیفور انسیڈنٹ، کہ وہ تقریباً 2-3 مہینے پہلے وہ لوگ 3 وہاں سے پکڑے گئے تھے سرگودے سے، 2 ڈیرہ اسماعیل خان سے پکڑے گئے تھے۔ آپ نے اس عدالتوں کا فیصلہ دیکھ لیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ان کی انوالومنٹ بنتی نہیں ان کی۔